حسین المدد، بولو یا حسین المدد، یا حسین المدد۔ سنو ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ اللہ اللہ، یہ وہ عمر ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے۔ یہ وہ عمر ہے جن کے لیے نبی نے خود دعا مانگی تھی، عمر ایمان میں آ جائے۔ ارے یہ وہ عمر ہے، نبی نے کہا میرا عمر جس راستے سے نکل جاتا ہے شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے، نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سنو یہی عمر ہے۔ ایک دن جا رہے تھے سفر میں، کہیں سے راستے سے گزر رہے تھے، امام حسین پاک دکھ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، جیسے ہی نبی کا شہزادہ دکھتا ہے انہوں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے اور پیچھے ہٹا کر کے مسکرانے لگے۔ یہ صحابی رسول ہے، بولو ہے تم میں سے کسی کا ایسا مقام جو حضرت عمر کا مقام ہو؟ لیکن سنو پیارے، آ جاتے ہیں تو وہ بچے تھے حضرت عمر کے سامنے، حضرت حسین بچے تھے مگر سلام کرنے کا موقع نہیں دیا۔ حضرت عمر نے پہلے سلام کیا ہے، مسکرا کر کے جواب دیا، کہا شہزادے بہت دنوں سے برکتیں نہیں ہوئی ہیں، بہت دنوں سے نبی کو نہیں دیکھا ہے، خواب میں بھی نہیں دیکھا ہے، کم از کم آل رسول کے قدم میرے گھر پہ آ جاتے، میرے یہاں تشریف لے آتے، میرا گھر سونا سونا ہے، اتنے دنوں سے اتنے دن ہو گئے آپ تشریف نہیں لائے ہیں، کیا بات ہے؟ کیا کوئی بات ہے؟ آپ تشریف کیوں نہیں لائے ہیں؟ ارے ذرا دعوت کا انداز تو دیکھو۔ حسین پاک نے کہا نہیں امیر المؤمنین، ایسا نہیں ہے، میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، میں تو آپ کے گھر پر آیا تھا۔ کہا پھر میں کہاں تھا؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ آپ اندر کسی سے بات چیت کر رہے تھے، آپ اندر کسی سے بات میں مصروف تھے اور آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر وہاں پہ دروازے پہ کھڑے ہوئے، وہاں پہ پہرا دے رہے تھے کوئی چلا نہ جائے۔ میں نے یہی سمجھا ہے کہ جب بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو میں آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ میں نے پوچھا تو پھر آپ کے بیٹے عبداللہ نے کہا اندر بابا ہے، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ آل رسول ہیں، آپ دیکھ لیجئے، آپ جا سکتے، کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ اللہ، تو پھر میں نے سوچا جب بیٹا نہیں جا سکتا کوئی ضروری بات ہوگی، کوئی اہم بات ہوگی، میں واپس چلا آیا، میں واپس لوٹ آیا۔ خدا کی قسم حضرت عمر جلیل القدر صحابی دوسرے نمبر کے خلیفہ ہے، حضرت عمر کانپ جاتے ہیں، جسم کبا جاتا ہے، لرز جاتے ہیں اور کام میرے دروازے سے آل رسول واپس آ گیا، میرے دروازے سے وہ شہزادہ واپس آ گیا جس کے لیے نبی اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے اور کہتے تھے ان سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ حسن حسین کو کہتے تھے کاندھے پہ بٹھا کے اپنے بال دے دیا کرتے تھے۔ صحابہ کو اگر پڑھاتے ہوتے تھے حسن حسین آ جائے تو نبی پہلے ان سے پیار کیا کرتے تھے۔ کہا شہزادے آپ میرے گھر سے واپس چلے آئے، ارے آپ تو اندر آ جاتے، آپ کو کس نے روکا تھا؟ کار روکا نہیں تھا، مگر میں نے سوچا جب عبداللہ کو اجازت نہیں ہے، آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں ہے تو مجھے اجازت کہاں سے ہوگی؟ حضرت عمر امامہ باندھے تھے، اپنے امامے کو کھول لیا اور کھولنے کے بعد نیچے رکھ دیا اور نیچے رکھنے کے بعد وہ جلسہ کرنے والوں، شہید اعظم کی محبت میں آنے والوں، آج بہنوں نے بھی اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، ان بچوں نے بھی چھوڑا ہے، شہید اعظم کی ذرا محبت دیکھو۔ حضرت عمر نے اپنا امامہ اتار کے رکھ دیا اور رکھنے کے بعد اپنے بالوں کو پکڑ کے جھجوڑا اور جھجوڑنے کے بعد قسم رب کعبہ کی، قسم رب ذوالجلال کی، اے حسین یہ جو میرے سر پہ عزت کے بال ہے یہ تمہارے خاندان کا کرم ہے، تمہارے نانا کا کرم ہے، تمہارے گھر والوں کا فیضان ہے۔ اگر مجھے عزت ملی ہے تمہارے نانا کے صدقے میں، دولت ملی ہے نانا کے صدقے میں، یہ جان ایمان سب کچھ ملا ہے وہ تمہارے نانا کا۔ واہ واہ سبحان اللہ، زندہ باد، کیا بات، ماشاءاللہ۔ آگے ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھاؤ۔ حسین پاک نے بوسہ دے دیا، کہا شہزادے معاف کر دینا، اگر کل کو نانا نے پوچھ لیا عمر آج کیسے لوگ ہیں یار، حسین پاک کے جلسے میں تلخیاں ڈالتے ہیں۔
وہ عمر تھے. عمر کہا عمر اگر نانا نے پوچھ لیا عمر میرا بیٹا آیا تھا, میرا شہزادہ آیا تھا اور تمہارے دروازے سے چلا گیا, تمہیں خبر بھی نہ ہوئی. ارے وہ شہزادہ تھا, نبی نماز کو جا رہے ہیں, فجر کا ٹائم تھا, بچپنے میں بچے رونے لگے حسن حسین, نبی رک گئے اور رکنے کے بعد کہا بیٹی ان کو چھپا لو, ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, بیٹی ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہی وہ شہزادے ہیں. مگر پیارے سنو, آج ایک سوال اٹھا, اس سال نہیں پچھلے سال اٹھا تھا, اب کے تو سامنے نہیں آیا ہے, مگر میں نے اس کا جواب, یہ ناظر بھائی ہے, نور الدین منظر صاحب ہے, سیف رضا کانپوری ہے, یہ جلسے کرتے ہیں. میں نے کوٹا کی سرزمین پر جب جلسہ تھا تو وہاں پر یہ جواب دیا تھا. پرچی آ گئی تھی, پرچی یہ آ گئی تھی کہ جناب حسین پاک کربلا میں تھے. میں نے کہا تھے, ان کے بچے کربلا میں تھے. میں نے کہا تھے, ان کے بھتیجے تھے, ان کے بھانجے تھے, ان کے چاہنے والے تھے, ان کی بیٹی بھی تھی, ان کے بھائی بھی تھے. حضرت عباس تھے نہیں تھے, بولو ان کی بیویاں بھی تھی, ان کی بہنیں بھی تھی. مگر حسین پاک کے بچوں کو تڑپا تڑپا کر کے شہید کیا گیا. ان کو پانی بند کر دیا گیا, ان کو پانی نہیں دیا گیا, ان کو بھوکے پیاسے رکھا گیا, ان کے حلقوم پہ چھری چلا دی گئی ہے, ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. حضرت قاسم کو شہید کر کے ظالموں نے گھوڑے دوڑا دیے تھے. اللہ اللہ جب یہ سوال کیا, بتاؤ کون باپ ہے جو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کرے گا؟ اپنے بچوں کو باپ ہر جتن سے بچائے گا, مگر حسین پاک نے اپنے بچوں کو کربلا میں نہیں بچایا, اپنی بچیوں کو نہیں بچایا, اپنے بھائیوں بھتیجوں بھانجوں کو نہیں بچایا, اپنے چالے والوں کی مدد نہیں کر پائے. حسین وہاں پہ موجود تھے, اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے. تم 1400 سال کے بعد جلسہ کر رہے ہو, تم 1400 سال کے بعد حسین سے مدد مانگ رہے ہو, تم 1400 سال کے بعد حسین پاک کا صدقہ مانگ رہے ہو, تم 1400 سال کے بعد حسین پاک کے نام پر گلیاں سجا رہے لیٹنگ کر رہے ہو. تو جو اپنے بچوں کو نہیں بچا پایا, کربلا میں اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا, ان کی پیاس نہیں بجھا پایا, انہیں پانی نہیں پلا پایا, تو تمہاری مدد کیا کرے گا؟ تمہیں کیا بچا پائے گا؟ اگر اجازت ہو تو اس کا جواب تمہیں سنا دوں. بولو سننا چاہ رہے ہو؟ بات آ گئی, آل رسول موجود ہے تو ان کا جواب سنو. میں نے جو جواب دیا تھا, میں نے کہا پیارے سن لے, ارے تو بات کرتا حسین پاک نے بچوں کو نہیں بچایا تھا, میں تمہیں سوال کر کے میں تھوڑا سا بڑھا کر کے جواب دوں گا. میں نے کہا سنا, تم سن لینا. یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ہائی اسکول کر لیا ہوگا, کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے انٹر کر لیا ہوگا, کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بی اے کر لیا ہوگا, کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے ایم اے, ایل ایل بی, پی ایچ ڈی, پی جی سی یا کوئی بھی کورس کر لیا ہوگا. ہائی اسکول کا مان لو, ہائی اسکول سب کر لیتے ہیں. ہائی اسکول کا اگر فارم کسی کے بچے نے بھرا, بولو اس کی ماں کو پتا ہے کہ نہیں ہے, اس کے باپ کو پتا ہے کہ نہیں ہے, اس کے رشتہ داروں کو پتا ہے کہ نہیں ہے, سب کو پتا ہے ہمارے بچے نے, ہمارے بھائی نے فارم بھرا ہے. سب لوگ دعا کر رہے ہیں. اماں ملی کہہ رہی سید صاحب دعا کرنا میرا بیٹا پاس ہو جائے, ابا ملے حضرت پیر صاحب دعا کرنا میرا بیٹا پاس ہو جائے, بھائی ملا ناظر بھائی دعا کرنا میرا بھائی پاس ہو جائے. ایک نے بھی دعا یہ نہیں کی ہے کہ میرا بیٹا امتحان سے بچ جائے. بولو کسی نے دعا کی نہیں کی ہے. اگر کسی سبجیکٹ میں کمزور ہے تو اسے اسی میں ٹیوشن لگا دی جاتی ہے. اگر میتھ میں کمزور ہے تو میتھ کی ٹیوشن ہے, اگر سائنس میں کمزور ہے تو سائنس کی ٹیوشن ہے, اگر انگلش میں کمزور ہے تو انگلش کی ٹیوشن ہے. یہ ٹیوشن لگا دی جاتی ہے. اب وہ پڑھ رہا ہے, ماں باپ سارے لوگ دعا کر رہے ہیں, پتا چل گیا سینٹر کہاں ہے, اسکیم نکل آئی کون سے دن کون سا پیپر ہے. تو ماں کہہ رہی ہے بیٹا سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر رہی ہے, جہاں میرے لال جا امتحان میں پاس ہونا. یہ سارے لوگ دعا کرا رہے ہیں. اگر امتحان میں وہ فیل ہو جائے تو بولو سب کی سر جھک جائیں گے نہیں جھک جائیں گے؟ بھائی کہے گا یہ آوارہ لڑکوں سے اس نے دوستی کر لی ہے, برباد ہو گیا ہے. ماں کہے گی اس نے میری بے عزتی کر دی, باپ کہے گا میری گردن جھکا دی. اور اگر پاس ہو جائے تو مٹھائیاں بٹتی ہیں. ارے یہ تمہارے بچوں کا معاملہ ہے.
کا سبجیکٹ اسلام ہوگا یا آپ کا نواسا امتحان دے گا؟ اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا کیسا امتحان ہوگا جو نہ کسی ولی سے لیا گیا نہ نبی سے لیا گیا؟ کہا کیا ہوگا امتحان میں؟ کہا آپ کی اولاد کو بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، آپ کے بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا تڑپایا جائے گا، اگر یہ صبر کر لیں گے امتحان دیں گے تو دین اور اسلام کو بچانا ہوگا، آپ کے بچوں کے منہ پہ تماچے مارے جائیں گے، حسین پاک کو شہید کیا جائے گا، ان کے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ بولے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا مرضی ہے؟ آپ کا بیٹا امتحان دے گا یا نہیں دے گا؟ میرے نبی نے دستخط کر دیے ہیں، نبی نے فاطمہ کو بتا دیا میرا بیٹا کربلا میں امتحان دے گا، علی کو بتا دیا کربلا میں امتحان دے گا، حسین کو پتا مجھے امتحان دینا ہے، حسن کو پتا بھیا امتحان دیں گے، زینب کو پتا امتحان دیں گے، سب کو پتا ہے، مگر نبی نے دعا یہ نہیں کی اے اللہ میرے حسین کو امتحان سے بچا دے، بلکہ یہ دعا کی ہے اے اللہ حسین کو صبر دینا اور امتحان میں کامیابی عطا فرمانا۔ علی بھی یہی دعا دے رہے ہیں، فاطمہ بھی یہی دعا دے رہی ہے، حسین بھی یہی دعا کر رہے ہیں، بچہ بچہ یہی دعا کر رہا ہے۔ اب سنو، اللہ میرے نبی ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، بیٹا ایسے ایسے ہوگا، تمہاری سکینہ کے تھپڑ لگے گا۔ حسین بولے ماں، حسین بولے نانا میں صبر کروں گا۔ کہا بیٹا تمہارے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، تمہارا مقام یہ اللہ پانی برسا دے گا، مگر پانی مت مانگنا، تمہیں پیاسا بھوکا رہ کر کے صبر کا امتحان دینا ہے، اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ اللہ کیا کرو گے؟ حسین پاک بولے نانا میں صبر کروں گا۔ اب سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے اپنا دودھ پلایا ہے، میرے جیالے، میرے دل کے ٹکڑے، میرے شہزادے، تیرے نانا کی گردن نہ جھکنے پائے، دنیا یہ نہ کہے حسین فاطمہ کا ثبوت فیل ہو گیا۔ اس نے کربلا میں اللہ سے پانی مانگ لیا، اس نے اپنی طاقت کے جوہر دکھا دیے، کہا بیٹا اپنے نانا کی گردن جھکنے مت دینا، تیرے نانا نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ حسین بولے ماں پریشان مت ہو، ارے 3 دن کیا ہے، اگر پوری زندگی بھوکا پیاسا رہنا پڑے نانا کے وعدے کو پورا کروں گا، حسین آپ کا فیل نہیں ہوگا۔ حضرت علی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تیرا بابا کو دنیا شیر خدا کہتی ہے، تیرا بابا باب خیبر کو اکھاڑ کے